صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہمارے راہ نجات کے چینل پہ آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اپنے لحاظ سے ہے۔ وہ اپنے لحاظ سے یہ کہ ہمارے دنیا نعت میں سبی الدین سبی رحمانی کو نعت کے حوالے سے سب لوگ جانتے ہیں، ان کا پڑھنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لکھنا، مگر ان کا ایک کام ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو انہوں نے نعت ریسرچ سینٹر بنایا۔ نعت ریسرچ سینٹر کی ابتدا انہوں نے جب کی، اچھا وہ اس طرح ہوئی کہ مجھے جہاں تک معلوم ہے، جو میں اپنا ان کے ساتھ اٹھتا رہا ہوں بیٹھتا رہا ہوں، کہ نعت میں ایک جو مسئلہ ہوتا ہے کہ نعت کہتے کہتے لوگ اس میں غلو کر جاتے ہیں، اور غلو کرنے کی وجہ کر سبھی نے، کیونکہ مطالعے کی بات ہے، سبھی کا مطالعہ ہے، اور اور ہمارا مطالعہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں پڑھتے، اور نہیں پڑھتے تو ہم کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے۔ سبی رحمانی کا چونکہ مطالعہ ہے، پھر انہوں نے جن نعتوں کو دیکھا، جن نعتوں پہ یہ چونکے، تو چونکنے سے تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس چونکنے کی بنیاد تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت ریسرچ سینٹر بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، کہ انہوں نے اپنا ایک رسالہ وہ کیا نعت رنگ۔ اب میرے خیال میں نعت رنگ کے شمارے جو آئے اب تک کتنے آ گئے ہیں سبھی؟ 30 آ گئے۔ 30، الحمدللہ۔ تو اب وہ اس کا مطالعہ یہ نہیں تھا کہ صرف اس میں، مگر اس میں ہاں انہوں نے جو نعت پہ تنقید تھی وہ ہم نے پڑھا، دیکھا، اور اس کا جواب بھی دیکھا، اور اس میں ہمیں نئی چیزیں بھی ملی۔ اس نعت رنگ میں آپ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں ملی جن سے ہمیں آگاہی نہیں تھی، تو وہ تو آپ نے بنایا۔ اب مگر میں اب آپ سے یہ تو میں اپنی گفتگو کر لیا، اور میری خواہش تھی کہ میں ایک ایسا انٹرویو کروں، ایسی جگہ بیٹھوں جہاں کہ میں دیکھوں کہ نعت کیا ہے اور نعت کیا، اور یہاں جب بھی میں تو آتا رہا ہوں، مگر یہ کہ سیری نہیں ہوئی، تو سیری کا بھی ہم نے طریقہ نکالا کہ آپ کا ایک انٹرویو لوں، آپ سے معلومات کروں، اور اس کو دنیا کو بتاؤں کہ دیکھیں نعت کی فیلڈ میں کیا ہے۔ ایک لوگ سمجھتے ہیں نا کہ نعت پڑھتے ہیں یہ سب ایسی جھوم جھوم کے اور کچھ اس کے علاوہ دنیا نہیں ہے، مگر نعت ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور اس کی یعنی وہ آدمی جو بہتر ہے جو خود اپنے پہ تنقید کرے۔ اب نعت ہے، نعت آپ لکھتے بھی ہیں، نعت پڑھ بھی رہے ہیں، اور نعت پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں چاہیے تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے دماغ میں کب آیا کہ میں یہ کام کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ نجات چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج کے اس پروگرام سے میری ایک ذاتی دلچسپی یہ بھی ہے کہ آج مجھ سے گفتگو کرنے والے خود میرے محبوب شخصیت ہیں جناب سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب، اور یہ خود نعت کے ترویج کے، نعت کے وسیع تر پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے ہماری دنیا میں، عہد میں، اور انہوں نے نعت خوانی کے ماحول کو جس طرح پاکیزہ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور جس طرح ان کا کیے ہوئے انتخاب راہ نجات کے کئی ایڈیشن چھپے، اور ساری دنیا میں جہاں میں پہنچتا ہوں وہاں لوگ وہ چھوٹا سا ایڈیشن لے کے میرے پاس آتے ہیں کہ سبی بھائی اس میں سے یہ کلام پڑھ دیں، تو یہ کامیابی ہے، برکت ہے، اللہ نے ان کے کام میں برکت دی ہے۔ میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور آج یہ مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو آپ کا آنا بہت آپ کے لیے شکریہ۔ اعزاز کی بات تو ہے، مگر میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سبی رحمانی سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے جو تعلق ہیں وہ تو ہیں تعلق اپنی جگہ، مگر اس موضوع پہ بات کرنا یہ ہر کے بس کی بات نہیں تھی۔ آج یہ ہم نے ہمت کی کہ ہم آپ کے اس سینٹر میں آئیں اور آپ کی چیزوں سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے زندگی کا آغاز ہی نعت کے سائے سے کیا، نعت کے سائے میں کیا، اور بہت پہلے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ نعت کا ادب میں کوئی اتنا چرچا نہیں ہے، نعت کو تاریخ ادب نے نعت گو شعراء کو کبھی قابل اتنا نہیں جانا، ان پر کوئی بات نہیں کی، سوائے محسن کاکوروی علیہ رحمہ کے ہمارے ہاں نعت کی تاریخ میں کہیں کسی کا ذکر بطور نعت گو شاعر نہیں آتا۔
پرانے تذکرے دیکھے، جو باقاعدہ نعت گو شعراء تھے ان کی بھی ایک دو غزلیں ڈال کر انہوں نے ان کو غزل کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ احساس ضرور تھا مجھے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس پر میری اکثر بزرگوں سے بات بھی ہوئی جو ادب کے لوگ تھے سینئر. تو ڈاکٹر ابوالخیر کشفی نے ایک دن میرے سوال کے جواب میں مجھے کہا کہ بیٹا نعت پر چونکہ تنقید نہیں ہوتی، اس لیے نعت کو تنقیدی اعتبار سے پرکھا نہ جانے کی وجہ سے تاریخ ادب میں کوئی مقام نہیں مل سکا. ماشاءاللہ ان کی شخصیت بڑی شاندار شخصیت تھی، ادبی شخصیت تھی اور بڑے ہی محبت والے، اور آپ سے تو مجھے میرے تو بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ تعلق تھا. تو اس بات نے میرے ذہن میں یوں سمجھ لیں کہ جگہ بنا لی، اور مجھے یہ راستہ مل گیا کہ اچھا یہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ختم کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ ادب میں کسی چیز کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے آپ کا جو اظہار کا قرینہ ہے، سلیقہ ہے، وہ بھی ادبی ہونا چاہیے. اس لیے کہ ادبی دنیا تو لٹریچر کو اسی کو پڑھے گی جو ان کے لیے باعث کشش ہو، کشش رکھتا ہو. ہم اپنی زبان میں اگر بات کریں گے تو ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں تھی. پھر میں نے ایسے دوستوں کو تلاش کیا جو میرے ساتھ اس سفر میں چل سکتے ہیں. اس میں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب آئے، رشید وارسی صاحب آئے ابتدائی دور میں، اور خود کشفی صاحب آئے، اور پنجاب سے حفیظ طائب صاحب نے میری سرپرستی کی، حافظ الدھیانوی صاحب نے سرپرستی کی، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے سرپرستی کی، پروفیسر اقبال جاوید، پروفیسر محمد اکرم رضا، اور ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی، شبیر قادری، افضال احمد انور. یہ سب وہ اہم لوگ ہیں جو بالکل شروع میں میرے قریب آ گئے اس وجہ سے. اور اس میں سے بعض لوگ ذرا گھبراتے بھی تھے کیونکہ میں نے نعت پر تنقید کا ہی نعرہ لگایا اور پہلا شمارہ ہی تنقید نمبر چھاپا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے خوف کا بھی اظہار کیا، لیکن اللہ کے کرم سے جب نعت رنگ نے اپنا سفر شروع کیا تو آہستہ 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 لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی نئی چیز آتی ہے اور خاص طور پہ اصلاحی چیز آتی ہے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون ہے اصلاح کرنے والے، ٹھیکیدار ہیں. ہمارے یہاں یہ رد عمل بہت ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرا کیوں کر رہا ہے، مشکل سے برداشت ہوتا ہے، اور کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. بہت سارے لوگوں نے میرے مسلک کے حوالے سے، حالانکہ ظاہر ہے جس مسلک میں پیدا ہوا، جس کی ترویج ساری زندگی میں نے کی، اور مسلک کیا میرے لیے نزدیک تو مذہب ہی وہی ہے. مسلک تو بہت چھوٹی چیز ہوتا ہے، مذہب ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لیکن بہت سے تنگ نظر لوگوں نے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی. لیکن اللہ رب العزت جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اس کو کام کرنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے، پھر اس کام کرنے کے لیے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، جیسے اس نے میری صلاحیتوں کو بڑھا دیا. مگر مجھے تو معلوم ہے سبھی کیا ہے جو ہماری رات کی نہیں مطلب یہ آپ نے جو اس کو اپنا ایک مشن بنایا، اور مشن بھی ویسا سرفرا آدمی جو ہوگا وہی مشن بناتا ہے. ایک ہوتا ہے مشن اور ایک ہوتا ہے زندگی بنا لینا. زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے لیے یہ چیز ایسی ہے جیسے سانس لینے کا مرحلہ ہے کہ اگر میں کہیں رکا تو میرا سانس رک جائے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ کے فضل سے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. نہ ہم اپنے طور پر کچھ طے کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے طور پر کسی کو کام کو کر پاتے ہیں جب تک اس کی توفیق نہ ہو. اللہ نے کرم کیا مصطفیٰ بھائی کہ میں نے 95 میں رسالہ شروع کیا تھا، اور اس وقت پہلا ادارہ میرا 93 میں میرا مجموعہ آیا تھا، تو اقلیم نعت ادارہ میں نے. تو ابتدا میں کچھ شمارے اس کے اقلیم نعت سے چھپے، اور پھر جب 95 میں نے پرچہ نکالا تو اقلیم نعت سے پہلا پرچہ اس کا آیا. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ضرورت محسوس ہوئی 2002 میں کہ لوگ نعت رنگ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور نعت رنگ میں چھپنے والے علمی، تحقیقی، فکری مضامین کو پڑھ رہے تھے، اور ان کا ویژن بڑھ رہا تھا کہ اچھا نعت کے یہ سب مسائل بھی ہیں، مباحث بھی ہیں، ان چیزوں کے. آپ کے کافی معاونین جو تھے لکھنے والے بھارت سے بھی تعلق. جی، میں نے اپنے پرچے میں اللہ کے کرم سے ہندوستان اور پاکستان کے جید لکھنے والوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہمیشہ، اور اس میں پھر نعت کے ممنوعات پر، نعت کے محسنات پر، نعت کے محدودات پر بہت ساری باتیں ہوئیں. اور پھر لوگ آہستہ آہستہ ادبی طبقہ بھی قریب آنے لگا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک موضوع ہے، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو کو پھر خاص طور پہ میں نے کوشش کی کہ جو لوگ نعت
تنقید کی دنیا کے بڑے نام ہیں وہ اس طرف آئیں، کچھ نہ کچھ لکھیں. تو ظاہر ہے کوئی ایسا موضوع جس پر کبھی لکھا نہ گیا ہو تو ہر آدمی اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے، ہاں خاص طور پہ جب اس کا رشتہ مذہب سے جڑا ہوا ہو. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذکر سے جو بات ہوتی ہے اور اس پہ تنقید اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر بچ جائیں آپ. اصل میں لوگ تنقید کو بھی نہیں سمجھتے. تنقید بنیادی طور پر تنقیص نہیں ہے. تنقیص کہتے ہیں کسی چیز کی میں عیب کے نشاندہی کرنے کو میں ذرا اس کو کہہ دوں کہ آپ نے جو غلط ہو رہا تھا اس کے لیے رکاوٹ کی. تنقید کا کام یہ ہے مشتاق بھائی کہ جو چیز آپ جس پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں جو اچھائی ہے وہ بھی بیان کریں گے اور جو اس میں کوئی کمی کوتاہی کجی ہے تو وہ بھی بیان کریں گے. اس کا مسئلہ اور اس میں نعت میں اس لیے بہت اہم ہے کہ نعت پیش کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو جب ہم اپنے دنیاوی رشتوں میں اپنے تحفے کو مرتب کرتے ہوئے سجاتے ہوئے بہت اہتمام خیال کرتے ہیں اور اہتمام سے دیتے ہیں کہ جس آدمی کو تحفہ دے رہے ہیں اس کے مزاج کو بھی سامنے رکھیں. جب آپ کوئی ہدیہ مجھے پیش کریں گے تو آپ کہیں گے سبیر رحمانی صاحب کو یہ پسند ہوگا، انہیں کتاب دے دوں، قلم دے دوں، کپڑے ایسے پہنتے ہیں، اس پہ چلوں گا. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ تو افصح العرب ہیں، زبان و بیان کی بنیاد پر، علم کی بنیاد. تو ایک احساس یہ پیدا ہو چکا تھا نعت رنگ کے مضامین سے کہ بھئی نعت ایک تحفہ ہے اور تحفے کو سجا ہوا ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، انسانی ہم کوشش کی حد تک. ویسے تو کون بے عیب لکھ سکتا ہے. تو اس احساس کو پھیلانے کے لیے، نعت کی معرفت کو عام کرنے کے لیے جتنا کام کر سکتے تھے ہم کیا، میں نے اور میرے دوستوں نے. ٹیم اللہ نے مجھے ایک ایسی عطا فرما دی کہ ہم کامیاب ہوتے چلے گئے. اب نعت رنگ کے 30 شمارے چھپ چکے ہیں اور نعت رنگ اردو دنیا کے موضوعی جرائد میں صف اول کا جریدہ، یعنی بڑی بڑی اصناف سے متعلق جریدے نکلے ہیں. اور اس کو 2 صدارتی ایوارڈ ملے ہیں سیرت کے حکومت پاکستان سے، اور اللہ کے کرم سے ساری دنیا میں اس کا حوالہ ہے کیونکہ 32 رسالوں میں کئی ہزار صفحے چھپ گئے ہیں 30 رسالوں میں، اور 31واں رسالہ اب اس کا آئے گا ماشاءاللہ. تو اللہ کے کرم سے یونیورسٹیوں میں کام تیز ہوا. پھر میں نے 2002 میں نعت ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ نعت ریسرچ سینٹر سے صرف رسالہ نکالنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ کچھ کتابیں جو ریسرچ میں حوالے کے طور پر کام آتی ہیں ان کو بھی سامنے لانا ضروری ہے. تو اب تک اللہ کے کرم سے 2002 سے لے کر آج تک میں 78 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہوں، جس میں وفیات بھی ہے، جس میں بیبلوگرافی بھی ہے، کتابیات، جس میں تذکرے بھی ہیں، جس میں تنقید کی بے شمار کتابیں ہیں، جس میں تحقیقی امور کی بے شمار کتابیں ہیں، اور اس میں ہندوستان پاکستان کے بڑے لکھنے والوں کی کتابیں. پھر اس زمانے میں خود میرے خطوط پر بہت کام ہوئے، یعنی دو کام مختلف یونیورسٹیوں میں ہوئے، اور ایک کتاب تو چھپ بھی گئی ڈاکٹر ابرار عبدالسلام کی نعتیہ ادب مسائل و مباحث. پھر اس کے علاوہ میرے اداریوں پر کام ہوئے ہیں. اللہ نے دیکھے 30 اداریے لکھے میں نے، لیکن اس کے صفحات ہی 200-250 صفحات 300 صفحات ہو گئے. تو اس کو الگ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں کیا تنقید کے پہلو سامنے آتے ہیں. پھر جو ہندوستان پاکستان میں اب کانفرنسیں شروع ہوئی ہیں لٹریچر میں، اس میں ابھی پچھلے دنوں انجمن ترقی اردو بھارت نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی، اس میں نعت کا سیشن میری درخواست پہ انہوں نے رکھا. یہاں آرٹس کونسل پاکستان جو ہے احمد شاہ صاحب، انہوں نے گزشتہ 3-4 سال سے وہ نعت پر ایک سیشن رکھ رہے ہیں ہر مرتبہ، اور میں 2 سال کراچی میں تھا، اللہ کے کرم سے 2 سال میں اس میں شامل رہا. تو اس طرح یہ چیزیں کارواں آہستہ آہستہ بڑا ہے. ان 78 کتابوں کی اشاعت. آپ جو اپنے اداریے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے اداریے سے لے کے آخر اداریے تک اس میں تو تمام نچوڑ آ گیا ہوگا. پہلی سوچ کیا تھی، دوسری کیا ہوئی، تیسری کیا ہوئی، تو ایک دیکھنے والی چیز ہے، پڑھنے والی چیز ہے. سفر کا آغاز کرتے ہیں نا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا. کسی کا شعر ہے کہ زمین تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، چلو گے تو کوئی رستہ بنے گا. جب ایک آدمی کسی راستے پہ چلتا ہے تو اس کے نقوش قدم پر دوسرا چلتا ہے، تیسرا چلتا ہے، چوتھا چلتا ہے، پھر ایک لکیر بن جاتی ہے، پھر وہ لکیر ایک واضح راستہ بن جاتا ہے. تو یہی کام دنیا میں ہر نئے کام کے سلسلے میں ہوتا ہے. یہی طریقہ کہ جب اس کام کو شروع کیا میں نے تو پھر نہ صرف مجھ سے پہلے جو رسالے نکلے تھے انہوں نے کچھ محنت شروع کی، مزید اپنے آپ کو یا بالکل ختم ہو گئے. ظاہر ہے کہ اتنی محنت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر جو رسالے نکلے انہوں نے بھی کوشش کی، کیونکہ ان کے سامنے ایک معیار تھا نعت رنگ کا، تو انہوں نے کوشش کی اپنے اپنے طور کہنے جا رہا تھا اپنے آپ نے جو یہ اصل دیکھیں سبھی آپ جو بھی کہیں میں سنوں گا،
مگر مسئلہ یہ کہ یہ بہت مہنگا مشغلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو دنیا میں جاتے ہیں اور جو بھی وہاں کماتے ہیں، جو ملتا ہے آپ لے آتے ہیں، تو میں تو یہ جانتا ہوں، جو میری اپنی ایک اندرونی معلومات ہے، کچھ نظر میں بھی رکھتا ہوں جی آپ کے چلنے پہ، پھرنے پہ، اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، تو ایک کثیر رقم آپ کی اس میں خرچ ہوتی ہے. اور ہماری ایک بد نصیبی یہ ہے کہ ہم جو قوم ہیں، ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے. مفت میں مل جائے بھی تو آدھی پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. اس میں اس قدر سفر پہ چلنا، اس کام پہ جتے رہنا، یہ آپ کا کمال ہے، آپ کی ہمت ہے، ماشاءاللہ. نہیں، اللہ کی رحمت ہے. اس کی وجہ یہ مصطفیٰ بھائی کہ جب اللہ کسی، میں نے کہا نا کہ جب کوئی کام وہ ڈالتا ہے آپ پر، دیکھیے یہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے. ورفعنا لک ذکرک کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا. اب جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے پھیلاؤ کے لیے کام کرتا ہے، وہ خود اپنا کام نہیں کرتا، اپنے رب کا کام کرتا ہے. اور جو اپنے رب کا کام کرتا ہے، رب اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو اللہ نے مجھے میری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی. بے شک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ ساری برکات ہیں نعت شریف کی اور ان سارے مشکل مرحلوں کی، جو آسان نہیں تھے. اس لیے کہ نعت رنگ 30,000 روپے کا چھپتا تھا ابتدا میں، اور 30,000 بھی مجھے کس طرح قسطوں میں پریس کو دینا پڑتے تھے. یہاں میں ذکر کرتا ہوں طارق رحمان کا، فضلی سنس کے، جنہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا. یعنی کتابیں میری چھپ جاتی تھیں اور پیسے میں ان کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر اب دنیا بھر میں لوگ پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب کوئی کام ہے تو بتائیے. لوگوں کو اعتبار چاہیے. لوگ آج بھی دین کے کاموں میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک اعتبار چاہتے ہیں کہ ہم جس آدمی پر اعتبار کر رہے ہیں وہ کر کے دکھائے گا، کچھ کرے گا، یا اس نے کچھ کیا ہے. ہم اکثر لوگ جو مذہبی کاموں کی طرف آتے ہیں نا، وہ کام سے زیادہ چندے جمع کرنے پر محنت کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک آدھ بار دو بار اگر کرتے بھی کچھ ہیں تو وہ آپ کی اس چندہ مار مہم سے جو ہے نا تنگ آ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ اپنے کام کو اتنا اوپر لے جائیے کہ لوگ اس کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کریں. آپ اور سب سے بڑا چندہ تو آپ خود دیں سب سے پہلے، اپنی جان کا، اپنے مال کا. جس کام میں آپ خود شریک ہوتے ہیں اس کام میں دنیا شریک ہو جاتی ہے، اس کام میں اللہ رب العزت کی رحمتیں شریک ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی نیت کے اثرات اس پر آ رہے ہوتے ہیں. ورنہ آپ ساری زندگی ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، ساری زندگی اعلان کرتے رہیں گے یہ بنا رہا ہوں، وہ بنا رہا ہوں، وہ بنا رہا ہوں، بنتا کچھ نہیں، ہوتا بھی کچھ. نیت کا صالح ہونا، نیت کا صالح ہونا اور کام کی کوشش کرنا، اور کام کے لیے پھر اللہ سے دعا کرنا. یہی کام آپ کا ہم نے لے آیا، ہم جو آئے ہیں اسی کام کے دیکھ کر. آپ کی محبت ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ بھائی میں سبیر رحمانی صاحب کے اس سینٹر میں جاؤں اور وہاں بیٹھ کر بات کروں. اور آپ یہاں گرمی میں بلا لیتا، آپ آ جاتے، مگر وہ ایک چیز دیکھیں یہاں پہ ہے بھائی چیزوں. آپ اس گرمی میں آ کے یہاں میرے پاس بیٹھے تو میرا دل بڑا ہوا، کیونکہ میں صبح جو ناشتے کے بعد سے دوپہر کے 3-4 بجے تک مجھے معلوم ہے کہ 9 بجے آپ آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. اے سی میں اس لیے نہیں لگاتا کہ اے سی انسان کو جو ہے نا وہ سست کر دیتا ہے. بالکل. میں نے اپنے سے بڑے اکابرین کو سب کو اسی طرح کام کرتے دیکھا ہے گرمی میں اور تکلیف میں، اور وہ کام کر گئے دنیا سے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں اور اس کام کو مزید پھیلانے میں ہمارا ساتھ دے. ماشاء اللہ نے دیکھ کے بہت ہمیں خوشی بھی ہوئی. اور میں جو چاہ رہا تھا کہ تمام چیزوں کو آپ کی ہائی لائٹ کروں اور لوگوں کو بتاؤں، کیونکہ دیکھیں میرا تو ایک وہ ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی جو بھی ذریعہ آمدنی ہے اس کا میں تو سمجھتا ہوں 70% اس میں چاہتا ہے آپ کا. مصطفیٰ بھائی اس کا 100% بھی چلا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں وہ تو اس کی وجہ صحیح. دیکھیے آپ میری عادت جانتے ہیں، میں نے شروع سے نوکری کی ہے. ہاں بالکل. اس لیے کبھی نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ رہی، نہ میں نے کسی کی طرف دیکھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو بعض اوقات کسی جگہ کہیں بلاک ہو رہا ہوں تو کسی دوست کو ایسے کو جس کو مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی اس کام کو سمجھتا ہے، یا بعض اوقات کوئی آدمی خود آ کر مجھے کہہ دیتا ہے کہ یار کوئی کام ہے تو ہمیں بتاؤ. تو ایسے لوگوں سے مدد لے لیتا ہوں، اور وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتی ہے. کیونکہ آپ سے زندگی میں جس آدمی نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اپنے لیے نہ مانگا ہو، تو وہ اگر آپ کو کچھ کہے گا تو آپ اعتبار کرتے ہیں. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایسا نہیں، یہ سب اللہ کی مدد سے ہے.
اور انسان ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچے گا تو ہلاک ہو جائے گا کہ میں نے کر دیا اور نہیں آپ کے بس کی بات. اصل چیز یہی ہے کہ یہ سب من جانب اللہ، اللہ ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اللہ ہی کام کے راستے پہ ڈالتا ہے، اور اللہ ہی اس کے اثرات کو دور تک پھیلاتا ہے. صرف کتابیں چھاپ لینا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے تھے، وہ اپنی شمار کتابیں چھاپ گئے، لیکن اس میں برکت کہاں آئی؟ برکت بھی نہیں ہے. مگر بھائی کتاب چھاپنے کے لیے علم بھی تو ہونا ضروری ہے نا، مطالعہ بھی ہونا ضروری ہے نا. اور وہ آپ کا پریشر یہ جو 9 سے اور 1 بجے تک آپ یہاں بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی 3 بھی ہو جاتا ہے، 4 بھی ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تمام چیزوں کو آپ خود اپنے نظر سے دیکھتے ہیں. جتنے نعت خواں دوست ہیں نا، وہ تو مجھے اکثر اس بات پہ ٹوکتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا تمہیں سننے کے لیے تیار ہے، تیار تھی، تیار رہے گی انشاءاللہ، اس وقت کو تم نے یہ کتابوں میں صرف کر دیا. نہیں تم چاہتے تو بہت کچھ کام کیا ہے جو جیسا کہ میں نے ایک جب رسالہ نکالا تھا راہ نجات کے نام سے، اور تحریک آپ نے دی تھی کہ مصطفیٰ بھائی جو لکھ دیا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ تو آپ کی تحریک رہی ہے نا، یہ تو محفوظ ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں میں کہ ہاں بھائی سبھی نے مجھے اکسایا، سبھی نے مجھے آشیرواد دی، تعریف کی، تو میں اس میں اور چل نکلا. ہر آدمی اپنے شوق کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو. تو جس طرح میں جس کو دیکھتا تھا کہ کر سکتا ہے آدمی یہ کام، اس کو کہہ دیتا تھا. آج بھی یہی عالم ہے میرا، ساری دنیا میں کہہ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو بالکل بالکل کہ نعت کی طرف آؤ. بس وہ تو نعت کی طرف آتے ہیں لوگ، کون نہیں آنا چاہتا. ہاں بالکل، لیکن شعور کے ساتھ آؤ. شعور ہونا چاہیے. صرف رات کو محفل میں آ جانے سے نعت کا قرض ادا نہیں ہو جاتا. نعت کے اثرات جب تک معاشرے میں ایک دوسرے سے باہمی محبت کی صورت ظاہر نہیں ہوتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نعت نے پھر ہمارے قلب پر کوئی اثر نہیں کیا. صرف نعت نغمہ سننے کا نام نہیں، نعت کے اثرات معاشرے میں ظاہر ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی دلجوئی سے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو محسوس کرنے سے، ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے سے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میری امت جو میرے ترانے گاتی ہے وہ میرے دوسرے امتی کا احساس کرتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو حضور کو آپ کے ترانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے سج سجا کے آنے کی اور چمک دمک میں بیٹھ کر ریکارڈ کرانے کی اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ اللہ کو نہ اس کے حبیب کو. اصل چیز تو ہم بھی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں محسوس ہیں. اب اس وقت 35 سے زیادہ یونیورسٹیاں اللہ کے کرم سے ہندوستان کی، پاکستان کی میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. نعت ریسرچ سینٹر کی مدد سے نعت پر مقالات لکھوا رہے ہیں. ایک یونیورسٹی میں 20 25 موضوعات ہر سال یونیورسٹی میں دیتا ہوں. وجہ صرف اسی لیے کہ ہمارے ہاں لٹریچر میں کام ہی نہیں ہوا. ہمارے علماء نے اپنے طور پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے حلقے میں چھپی اور وہ مارکیٹ میں آ گئیں، لیکن ہم نے یونیورسٹیوں کو کبھی فوکس نہیں کیا ان موضوعات کے لیے. تو میرا شروع سے فوکس عوام تھے ہی نہیں. عوام تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے، عوام نعت شریف سننے کے ذوق میں رکھتے ہیں، ان کے یہاں محفل میں چلا جاتا ہوں. لیکن یہاں سے آپ نے دیکھے آ کے ڈبے ابھی پیک ہوئے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ہر روز کا معمول ہے کہ اتنی ڈاک میری جاتی ہے مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف اداروں میں، جہاں نعت کی معرفت کو عام کرنے کا ایک جذبہ میرا ہے. اور نعت رنگ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں نے ایک پلیٹ فارم پر بے شمار لکھنے والوں کو جمع کیا، کتابوں کی اشاعت کا انتظام کیا، اور ان کتابوں کی اشاعت کر کے پھر ان سینٹرز کو اور ان یونیورسٹیوں کالجوں کو بھیجا. یعنی ایک یونیورسٹی کو 300 کتابیں میں نے اپنی طرف سے عطیہ کی، اس لیے کہ یونیورسٹیاں وہ نرسریاں ہیں جہاں نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. صحیح. ہمارے اپنے آپس میں کتابیں بانٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ذہن بنتے ہیں تعلیمی اداروں میں، تو جن تعلیمی اداروں میں ذہن بن رہے ہیں ان کے لیے آبیاری کے لیے آپ کام کریں کہ یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ آئندہ آنے والے نسلوں کی ذہن سازی کا کام کرتی ہیں. بالکل. ان یونیورسٹیوں میں جہاں نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہاں عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے بھی آپ کو لٹریچر میں کچھ دینا پڑے گا. بالکل. آپ کوئی سیرت کی کتاب کسی کو پڑھوائیں گے تو وہ طے کر کے پڑھے گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، اس میں ذرا دشواری ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کو شعر کے ذریعے کوئی بات منتقل کریں گے، شاعری میں کچھ کریں گے، تو وہ ہنستے کھیلتے انسانی اذہان تک پہنچ جاتی ہے اور جذب ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس ضرورت کو اس طرح پورا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ادب کے طالب علموں کو جنہوں نے آگے ادب پڑھانا ہے وہ آداب کی طرف بھی آ جائیں، وہ صرف لٹریچر نہ پڑھائیں کہ وہ تہذیب کے وہ ان زاویوں کو بھی دکھائیں جو جن کا رشتہ مذہب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سے جڑتا ہے.
کیونکہ اگر کسی مسلمان کے پاس دنیا کی ساری کامیابی ہیں اور عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، اس کی کامیابی کسی درجے میں کامیابی نہیں سمجھی جاتی۔ اس جذبے کے تحت میں نے یونیورسٹیوں میں ہمیشہ یونیورسٹیوں پر اور کالجوں پر محنت کی۔ پڑھے لکھوں میں کیا نا آپ نے، پڑھے لکھے تو ان کے اساتذہ تھے، مگر یہ کہ اس جگہ کو آپ نے کیونکہ میں نے اس درد کو محسوس کیا۔ میں جب یونیورسٹی پہنچا تو اپنے ذوق کے مطابق میں وہاں گھنٹوں لائبریری میں بیٹھا اور کیٹلاگ میں دیکھتا رہتا تھا کوئی نعت پر کتاب، تو اکا دکا کتاب کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا کبھی، تو میں بڑا مایوس ہوتا تھا کہ یار اس موضوع پر چیز ہی نہیں ہے۔ آج اللہ کے کرم سے نہ صرف میرا ادارہ بلکہ اور بہت سارے ادارے ایسے آ گئے ہیں جو اب نعت کی پبلیکیشن کی طرف کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر سب تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم آگے آنے والی نسلوں کے لیے نعتیہ ادب کے بہت اچھے کام چھوڑ کے جا سکتے ہیں جو آئندہ پڑھنے پر مہمیز کرتے ہیں۔ پھر میں نے صرف اپنے دور میں کام اپنے عہد کے لوگوں پر نہیں کیا، نعت کی جو روایت کے لوگ تھے بڑے، مطلب دیکھیے علامہ اقبال کے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں باتیں لوگ کرتے ہیں، لاکھوں کتابیں ہیں، لوگ لکھتے پڑھتے ہی ہیں، لیکن ان کا رشتہ نعت سے نہیں جوڑتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں نعت اس صورت میں نہیں تھی جو ہمارے یہاں نعت عام طور پہ کہی جاتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ردیف میں کوئی اہتمام ایسا ہو کہ نعت سے مشہور۔ اقبال کی نعت اس سے باہر ہے، لیکن اس کا سارا جذبہ اور جوہر جو ہے وہ نعت ہی سے کشید ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی سے کشید ہوتا ہے۔ مجھے ان کا ایک قطع ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں گناہگار بدکار جو کچھ بھی ہوں اور مجھے تجھے سزا دینا ہے، یعنی بغیر سزا کے میری جان نہیں چھٹنی ہے، تو آپ یہ کریں کہ رسول کریم سے چھپا کے ہمیں ان کے سامنے میرا حساب نہ لیا۔ حساب نہ کریں۔ تو اسی طرح پھر امیر مینائی پر ایک کتاب میری حال ہی میں آنے والی انشاءاللہ عید کے بعد آ جائے گی۔ محسن کاکوروی علیہ رحمہ اردو نعت کے سب سے بڑے نعت گو شاعر ہیں، ان پر کوئی کتاب نہیں تھی۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے میرا احساس یہ تھا کہ مولانا جتنے بڑے شاعر ہیں ان کی دیگر مذہبی کاموں کے اثرات میں ان کی نعت ادبی طور پر نمایاں نہیں ہو سکی۔ اس پر لکھا بہت گیا، لیکن اس پر ان ایک جذباتیت کا غلبہ ہے اور محبت اور عقیدت کا غلبہ ہے، اور تنقید کبھی بھی جذباتیت سے نہیں ہو سکتی، وہ معروضی انداز میں ہی ہوتی ہے۔ تو ایک کتاب میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب پر دی جسے یہاں سے ہندوستان تک بہت پسند کیا گیا، بلکہ جو اس کا میں نے پیش لفظ لکھا وہ کئی جگہ پھر لوگوں نے اپنے ہاں چھاپا، اس کے حوالے مختلف جگہوں پر آئے۔ اس طرح غالب کا کوئی رشتہ نہیں بنتا تھا نعت سے، غالب کی ایک نعت تھی اور ایک قصیدہ تھا، لیکن میں نے اس پر بھی ایک کتاب دی۔ یہ وہ ادب کی بڑی آوازیں ہیں کہ جن کا رشتہ نعت سے جوڑنے کے بعد ہماری پوری ادبی دنیا متوجہ ہوئی کہ اچھا بھائی نعت میں ان سب لوگوں کا کام ہے، تو اب معاصر لوگوں تک بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ کام کی ڈائریکشن ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں آپ اس کی روٹ سے لے لیں چیزوں کو، اردو ادب کی ابتدا سے جن لوگوں نے۔ پھر میں نے نعت کی تاریخ پر جو کتابیں شائع کیں، میری ایک کتاب اردو نعت کی شعری روایت ہے، اس میں ساری چیزیں میں نے جمع کی۔ ایک کتاب ہے اردو حمد کی شعری روایت، یہ حمد پر پہلا ایسا مجموعہ ہے جس میں بہت بڑے تنوع کے ساتھ موضوعات کو منتخب کر کے اس پہ لکھوایا گیا، اور اس پر پھر میں نے ایک مقدمہ لکھا جس میں انڈیا اور پاکستان میں ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا گیا، اور پھر وہ بعد میں کتاب ایک الگ صورت میں چھوٹی سی کتابچے کی صورت میں بھی 70-72 صفحے کی چھپ گئی، اور وہ یونیورسٹیوں میں ایک حوالے کی صورت بنی۔ تو بس ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو پھیلانا ہے، اور ہر اس طریقے سے پھیلانا ہے جو معاشرے میں اثر و نفوذ کا زیادہ مواقع فراہم کرے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ طالب علموں کا ذہن جو ہوتا ہے، اور اپنے ابتدائی دور میں جو ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں جو کچھ جذب کر لیتے ہیں، وہ دیر تک ہمارے ایمان، عقیدے، ذہن، تہذیب، حافظے سب کا حصہ رہتا ہے۔ تو یہ صرف میری کوشش نہیں ہے بلکہ آپ سب کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ نعت ریسرچ سینٹر سے جو چیزیں چھپتی ہیں اس کے پھیلاؤ کے لیے جو حصہ ڈال سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈالیں، ان کتابوں کو لیں، ان کتابوں کو لے کے اہل محبت تک آپ پہنچائیں۔ کے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم اس چیز کو آنے لوگوں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ جذبہ تو ہے، جذبہ تو ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس آپ سے گفتگو کے بعد اس میں تیزی آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کا آ جانا ہی بابرکت ہے اس ادارے میں، نہیں نعت ریسرچ سینٹر میں آپ کا آنا الگ ہے، مگر یہ کام ایسا ہے کہ جو سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر وہی میں پھر اسی پہ آؤں گا، مطالعہ
مطالعہ ضروری ہے اور دیکھیے، آپ کا مطالعہ ہے. میں اس جملے کو آپ کے بس کی بات جو ہے نا اس کو مکمل کر دیتا ہوں. بس کی بات تو واقعی نہیں ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. تو پہلے توفیق اور پھر توفیق کے بعد اس میں برکت اور برکت کے بعد اس کے اثرات. اللہ رب العزت نے مجھے اس چھوٹی سی عمر میں 30 سال کی محنت میں توفیق سے اثرات تک اور برکتوں تک ہر منظر دکھا دیا، اور میں اس پر اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کا پھل اپنے سامنے کھاتا دیکھیں لوگوں کو، اور دنیا سے اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ اللہ میری زندگی ضائع نہیں ہوئی. تو نے اپنے فضل سے مجھے پیدا تو کیا، یقیناً تجھے پیدا کرنا تھا، لیکن مجھے ان کارآمد لوگوں میں پیدا کیا اور جن کو تو نے توفیق دی کچھ کرنے کی، اور پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فراہم. تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی میرے ساتھ بہت سارے نئے لوگ جڑ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب جڑتے ہی ہیں. اب آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کیا ایک جگہ میں نے لے لی ہے نعت ریسرچ سینٹر کے لیے، اور انشاءاللہ چند دوستوں کے تعاون سے اس کو بھی مکمل کرا لوں گا. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اسٹوڈیو انشاءاللہ نعت ریسرچ سینٹر کا اپنا آڈیو ویڈیو اسٹوڈیو بھی وہاں بنے گا جلد انشاءاللہ. آپ کو بلا کے خوشخبری دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب یہ ہم آگے بات بھی ہو گئی اب تو، جی ہاں، ہے نا، تشنگی ہماری ختم ہو گئی. تو ہم جس اس پہ آئے تھے، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ جہاں جہاں دنیا میں اس کو دیکھیں، کم از کم وہ دعا ضرور کریں. ایسے کسی بھی ادارے کے لیے جو دین کی خدمت کے جذبے سے آیا ہو اور کوئی کام کر رہا ہو، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاون و مددگار پیدا فرما، اور اپنی رحمت کو ان کا معاون و مددگار فرما دے. یہ بھی دین کے کاموں میں شمولیت کا ایک بڑا طریقہ ہے جو بزرگوں کا تھا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے محافل نعت کی پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے کسی عام آدمی کی دعا لگی ہے، یعنی ایک کونے میں جو بیٹھ کے جس کو ہم جانتے بھی نہیں اور جو آ کے ہم سے ملتا بھی نہیں، لیکن وہ وہیں سے کونے سے بیٹھ کر کسی بات پر دعا دے کے جاتا ہے. تو میں اکثر اپنے نعت خواں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے دامن میں جو کچھ ہے وہ ایسے ہی کسی سچے سننے والے اور عاشق کی دعاؤں کا حصہ ہے. تو ایسے ہی ہر کام کا حصہ ہوتا ہے. آپ ہمیں، مجھے اور خاص طور پہ مجتبیٰ ہادی صاحب کے اس عمل کو قبول کریں تو یقیناً ہم دونوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اپنے محاذ پر کامیابیاں عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ممکن ہو دین کا کام کرنے والوں کو اور شعور کے ساتھ کام کرنے والوں کی مدد فرمائے. بہت شکریہ. نہیں، شکریہ تو ہو گیا، مگر اگر اس نعت کے حوالے سے اگر ایک نعت اگر آپ ہمیں عنایت کر دیں تو یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہماری جو ڈائریکشن ہے نا، ہمارا جو ایک نعت کے حوالہ، دیکھیے حوالہ آپ کا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، نعتی ہے نا. ہم نے گفتگو پوری کی اور ماشاءاللہ بھرپور کی. ایک نعت آپ عطا کر دیں. میں مجتبیٰ بھائی کے حکم پر 2-3 شعر ایک نعت کے پیش کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے، میں نے اس قرینے سے، میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے. شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے. شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے. یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے.
مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اشعار جو پہلا یہ ہمارے دورہ نجات کی ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں، انہوں نے اسکرین جو بنائی ہوئی ہے اچھا آپ میں آپ کی یہی اشعار ہیں، یہ شعر ہیں، کیونکہ بنیاد وہی ہے، بے شک، اور آپ کی نعت ہمارے دل کو چھوتی ہے، الحمدللہ۔ اور جب چھوتی ہے تو پھر کیفیت بنتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے تمام دل کو ناظرین سے اور تمام حاضرین سے یہی میں جو سبھی نے کہا ہے دعا، تو ہمارے سب کے لیے دعا کریں، اور سبھی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو دلا بخشے، اور خاص طور پہ ہمارے والدین کے لیے، اور ان کے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اگر کچھ ہیں تو ان کی تربیت کا حصہ اس ہیں، میں ان تو کی کوئی تربیت کا شک نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کے والد آپ کی والدہ، تو اللہ مصطفیٰ تعالیٰ بھائی آپ کے کے والد والدین کے لیے بھی دعا کریں اور میرے والدین کے لیے بھی کہ دعا اللہ کریں۔ تعالیٰ ان کی مغفرت سنائیں، آپ والدہ کا سایہ آپ پہ صحت کے ساتھ آمین۔ تا دیر قائم رہے، کیوں جب تک وہ ہیں سمجھے سب کچھ ہے، اصل قوت تو وہی ہے۔ اصل قوت وہی ہے۔ تو چلیں جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہم آئے، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، یہ وقت کسی کو آپ دیتے ہیں، مجھے معلوم ہے سب کیفیت، تو اس میں ہم نے آپ کے اس وقت کو اپنے لیے محفوظ کیا۔ صلی علی نبینا صلی علی